أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہی ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وہ وقت یاد کرو جب آپ بھی اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ اپنی بیوی کو روکے رکھو، اسے طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل کے اندر وہ چیز چھپائے ہوئے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے اندیشہ کر رہے تھے، واللہ احق ان تخشی، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ تو اللہ نے حضرت زید بن، اس سے مراد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ نے ان پر یہ انعام کیا کہ ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت میں پہنچا دیا۔ کہاں کے تھے؟ بکتے بکاتے یہاں پہنچ گئے، اور پھر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور نبی کے گھر میں یہ پلے بڑھے۔ یہ سب اللہ کے انعامات تھے، اور حضور علیہ السلام نے بھی ان پر انعام کیا، اپنی شفقت اور محبتوں سے ان کو پالا، ان کو متبنہ بنایا، لے پالک بنایا، پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اور حضرت زینب بنت جحش، ایسی عظیم عورت جو قریشی تھیں اور یہ خود قریشی نہیں تھے، ان سے نکاح کرا دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی خوب انعامات تھے، اور آپ علیہ السلام نے بھی ان پر خوب انعامات اور احسانات کیے۔ اب آپ ان سے یہ فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپس میں ان کی بنی نہیں، اور حضور علیہ السلام بطور مشورے کے فرما رہے تھے، بطور فہمائش کے فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، ان کو طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ اور آپ اپنے دل میں وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کا ایک غلط مفہوم بیان کیا ہے کہ آپ اوپر سے کہہ رہے تھے کہ طلاق نہ دو، اور اندر سے کہہ رہے سوچے، اور دل میں یہ تھا کہ طلاق دے دے تاکہ میں زینب سے نکاح کر لوں۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ معنی کرنا کہ آپ اوپر سے کہہ رہے ہو کہ طلاق نہ دو، اور دل کے اندر آپ کی یہ خواہش ہو کہ طلاق دے دے تاکہ میں نکاح کر لوں۔ یہ آپ کے حق میں کوتاہی ہے، اور آپ کے حق میں بالکل آپ کے شایان شان نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ جو صحیح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا وحی کے ذریعے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیں گے۔ آپ کو بذریعہ وحی پہلے طلاق کر دی تھی، اور یہ پھر آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ تو آپ اس چیز کو دل میں رکھے ہوئے تھے، آپ اس کو ظاہر نہیں فرما رہے تھے۔ اس ظاہر نہ فرمانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پر بھی عتاب فرمایا کہ آپ کیوں اس کو چھپا رہے ہو؟ صاحب ظاہر ہے آپ نے تو نکاح کرنا ہی کرنا ہے اس سے، اور زید نے طلاق دینی ہے، تو آپ اپنے دل میں یہ چیز چھپا رہے تھے کہ آپ کو بذریعہ وحی باقاعدہ اطلاع کر دی گئی تھی کہ زید طلاق دیں گے اور زینب بنت جحش کا آپ سے نکاح ہوگا، تو آپ اس کو چھپائے ہوئے تھے، اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ لوگوں سے اندیشہ کر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ آپ اس سے اندیشہ کریں۔ وہ یہ تھا کہ چونکہ عرب کا رواج یہ تھا کہ لے پالک جو بیٹا ہوتا تھا اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو ایسے ہی بہو سمجھا جاتا تھا جیسے اپنے بیٹے کی بہو ہوتی ہے۔ اور اگر خاوند مر جاتا لے پالک
یا اس کو طلاق دے دیتا تو اس سے نکاح کرنا اسی طرح حرام ہوتا تھا جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو لوگ لعن طعن کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جب ہم نے ما جعل ادعیاءکم ابناؤکم ذالکم قولکم بافواہکم، ہم نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا تھوڑا ہی بنا دیا ہے، اس لیے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو جو چیز حلال ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنی چاہیے، چاہے کوئی جتنا ہی ملامت کیوں نہ کرے، تو یہ آپ کے حق میں حلال ہیں۔ زینب بنت جحش، آپ لوگوں سے اندیشہ نہ کیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ وہ جو ہے طعن و تشنیع کریں گے کہ دیکھو منہ اپنے بہو سے نکاح کر لیا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے جب آپ کے لیے حلال کر دیا ہے تو حلال چیز پر عمل کرنے میں پس و پیش بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ڈنکے کی چوٹ پر عمل ہونا چاہیے، اور کسی سے کسی قسم کی کوئی ملامت کا اندیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ آخر کار حضرت زید بن حارثہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب حضرت زید اپنا دل بھر چکے زینب سے، یعنی کہ جب اکٹھے رہنے کی گنجائش باقی نہ رہی اور طبیعت میں، تو فرمایا کہ زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا زینب سے نکاح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا نکاح کر دیا، اور یہی فرمایا کرتی تھیں حضرت زینب اپنی دیگر سوکنوں پر ازواج مطہرات کے سامنے کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کیے ہیں، اور میرا نکاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کا زینب سے نکاح کر دیا، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ اگر آپ سے یہ عمل نہ کرایا جاتا تو پھر لوگ پریشان رہتے بھئی نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو ہم نے نبی علیہ السلام سے ہی ان کا نکاح کرا دیا تاکہ یہ پریشانی اور تنگی ختم ہو جائے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی، تو اگر وہ اس کو طلاق دے دے یا مر جائے تو جو سسر ہوتا ہے، سسر تو نہیں ہوتا حقیقی، اس کا اپنے اس بلے بالغ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، تو تاکہ اہل ایمان پر جو ہے کسی قسم کی کوئی تنگی باقی نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، جب ان کا دل بھر چکا ہو۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تکوینی ہو یا تشریعی ہو، وہ ہو کر رہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، اور پھر یہ بیوی جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں گی۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی امر تھا، اور یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ کا ہر امر تکوینی ہو کر رہنے والا ہے، اور تشریعی امر یہ ہے کہ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں جو ہوتی ہے تمہاری حقیقی بہو میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، خامد مر جائے یا طلاق دے دے، تو انسان اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔